آئے بائبل مقدس کو کھولیں۔ آئے بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب، اس کی 9 آیت سے 13 آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب، اس کی 9 آیت سے 13 آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ مرغوم ہے، میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھسلونیکے کو چلا گیا، اور کرس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو۔ صرف لوکا میرے پاس ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ تیخیکس کو میں نے افسس بھیج دیا ہے، جو چوگا میں ترواس میں کرپس کے ہاتھ چھوڑ آیا ہوں، جب تو آئے تو وہ اور کتابیں اور خاص کر رکھ کے تمہار لیتا آئی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 32واں لیسن ہے، اور دوسرا تیموتھیوس کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 13واں لیسن ہے۔ کیونکہ ہم نے پالوس رسول کے 2 خطوط جو تیموتھیوس کے نام ہیں اور تیتس کے نام جو مقدس پالوس رسول کا خط ہے، ان 3 خطوط کو پاسبانی خطوط کے طور پر لیا ہے، اور یہ پیکج بنا کر ہم آج اس کے لیسن نمبر 32 کو دیکھ رہے ہیں، اور پالوس رسول کا جو دوسرا خط تیموتھیوس کے نام ہے، اس کا آج 13واں لیسن ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو پاسبانی خطوط ہیں، ان کو آبائے کلیسیا نے، یعنی کلیسیائی بزرگوں نے اس لیے پاسبانی خطوط کہا ہے کہ ان خطوط میں 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان خطوط میں پاسبانوں کی ذاتی اور خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات جاری کی گئی ہے کہ ایک پاسبان یا کلیسیائی رہنما ہے، اس کا معیار بائبل کے مطابق کیا ہونا چاہیے، یہ پہلی وجہ ہے۔ پھر دوسری بات پاسبانی ذمہ داریوں سے متعلق ہے کہ کس طرح سے پاسبان کو اپنی ذمہ داریوں کو کرنا ہے اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان خطوط میں کلیسیائی نظم و ضبط کی بات کی گئی ہے، انتظام کی بات کی گئی ہے، نظام اور انتظام سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس لیے ان 3 وجوہات کی بنا پر ان خطوط کو پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے۔ پچھلے لیسن میں، یعنی لیسن نمبر 31 میں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو اپنی زندگی کے آخری ایام سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک سینئر مسیحی کی بات ہے جو وہ اپنے جونیئر مسیحی کو بتا رہا ہے، اور وہ ایک معیار دے رہا ہے کہ جو سینئر کرسچنز ہیں، جو سینئر مسیحی ہیں،
ان کی جب آخرت آتی ہے یا وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اپنے جونیئرز کے ساتھ، اور ان کا مرتے وقت جو ایمان ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور 3 باتیں میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھیں کہ وہ 6 آیت میں بتا رہا ہے کہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ گیا ہے، اور اس نے بتا دیا ہے، مقدس پالوس رسول نے بطور سینئر مسیحی یا سینئر پاسبان بتا دیا ہے کہ اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں، میں نے خوب دوڑا ہے اور ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اور انجیل کی بشارت میں نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھائی، میں نے ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ انجیل کی بشارت میں لگا دی ہے۔ اور یہ ایک سینئر مسیحی جو ہے وہ جونیئر مسیحی کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی مسیحی زندگی بسر کی ہے، اور یہ جو سینئر مسیحی ہیں، جو پاسبان ہیں، یا وہ مسیحی جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں، وہ اپنے جونیئرز کو ضرور ایسی زندگی کا نمونہ دے کر جائیں جس کو وہ اپنا شعار بنا سکیں اور جس کے نقشے قدم پر وہ بھی چل سکیں۔ اور پچھلے لیسن میں یہی باتیں بتائیں کہ اب میں جا رہا ہوں، اور پھر اسی میں مقدس پالوس رسول نے مسیحی تصور موت کو بھی بیان کر دیا ہے کہ جو مسیحی تصور موت ہے وہ کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ مسیحی اگر زندہ رہتے ہیں تو کیوں زندہ رہتے ہیں، اور اس کا فوکس بشارت کے اوپر تھا۔ اور پھر یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ مسیحی جب فاتحانہ زندگی بسر کر کے یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرے لیے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے، اور صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کے ظہور کا آرزو مند ہے۔ سو یہ ایک مسیحی نے اپنی آخری ایام کی تصویر پیش کی ہے، اور اب 9 سے 13 آیت تک وہ فائنل پلی دینے لگا ہے، ایک آخری درخواست کرنے لگا ہے۔ اور وہ درخواست کیا کر رہے ہیں 9 سے لے کر 13 آیت تک؟ اس میں ہم ٹیکسٹ کو دیکھیں گے جو آج ہمارے سامنے ہے، اور اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 9 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ مقدس پالوس رسول اپنے فرزند تھموتھیوس کو دعوت دیتے ہیں کہ میرے پاس آ، اور پھر 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت میں وہ چند اشخاص کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کی اپنی ذاتی جو دلچسپی ہے اور اپنا ذاتی ان کے ساتھ رشتہ ہے یا ذاتی تجربہ کہہ لیں وہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ 6 شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر 13ویں آیت میں وہ خاص درخواست کرتے ہیں کہ میری چند چیزیں ہیں جو میں ترواس میں چھوڑ آیا تھا وہ دیتا آنا۔ سو 3 حصے ہیں۔ 9ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اپیل کرتا ہے مقدس تھموتھیوس کو کہ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، اور پھر 10ویں 11ویں 12ویں آیت میں 6 ایسی اشخاص ہیں جن سے متعلق اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور 13ویں آیت میں اس نے ایپلیکیشن کی ہے کہ میرے لیے چند چیزیں لیتے آنا جو میں چھوڑ آیا تھا۔ 9ویں آیت کو دیکھتے ہیں، لکھا کہ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر۔ دیکھیں مقدس پالوس رسول جو ہے تھموتھیوس کے ساتھ ان کا ایک روحانی رشتہ ہے، اور اس روحانی رشتے میں ایک خواہش ضرور ہوتی ہے۔ جب روحانی رشتہ کسی میں ڈیولپ ہوتا ہے تو ملنے کے جذبات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں۔ سو مقدس پالوس رسول نے
اگر آپ پہلے باب کی 4 آیت میں دیکھیں، وہاں پر بھی مقدس پالوس رسول نے مقدس تimotheus سے ملنے کی خواہش کی ہے، لیکن اب یہاں پر وہ ملنے کی خواہش نہیں کر رہا، بلکہ وہ ملنے کی ضرورت کو پیش کر رہا ہے، کیونکہ خواہش سے بات آگے چلی گئی ہے، اور یہاں بتا رہا ہے کہ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر۔ اور یہ جو جلد آنے کی بات کی گئی ہے یہاں پر یہ ہے سپوڈاسون، اور یہ جو سپوڈاسون ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو مقدس پالوس رسول نے استعمال کیا ہے کہ ایکسلریٹ کر، یعنی اگر تو گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو ایکسیلیٹر دبا دے اس کو، یعنی میرے پاس آنے میں اب دیر نہ کر، اب جلدی کر۔ اور یہ جو سپوڈاسون ہے یہ اسی سے یہ سپیڈو میٹر نکلا ہے جو گاڑیوں کے سامنے لگا ہوتا ہے، جس سے ہم سپیڈ چیک کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس آنے میں سپیڈی ہو جا، جلدی کر، تاکہ جو اس کی خواہش ہے، ضرورت ہے، وہ اس کی پوری کی جائے۔ اور اس کے پاس آنے کے پیچھے کیا ہے، اور یہاں میں ایک پرنسپل بتانے لگا ہوں آپ کو۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے کتنے بڑے کانسیپٹ چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے، نامی آیت، میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، یہ چند الفاظ ہیں جن سے ایک فکرہ بنتا ہے، میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں جلد آنے کی کوشش کرے، اور اتنی کیا جلدی پڑی ہے کہ مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر۔ اور میں نے اپنی ایکسپوزیشن سٹڈیز میں ایک بات سیکھی ہے کہ اگر آپ کو اس آیت کے لکھے جانے کی ریزن کا نہیں پتا تو آپ صحیح اس کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ جو آیت لکھی گئی ہے کہ why this verse is here، کہ یہ آیت یہاں پر کیوں موجود ہے، کیوں لکھی گئی ہے، اور یہ 3 ریزنز ہیں یہ آیت یہاں پر لکھی گئی ہے۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول جو ہیں ان کو سزائے موت ہو چکی ہے، اور نیرو بادشاہ جو ہے کسی بھی وقت اس کی بشارتی خدمت کے اگینسٹ یہ چارج ہے اس کے اوپر کہ وہ کیوں بشارت کرتا ہے، اور بہت سارے دیگر چارجز لگا کر اس کو سزائے موت ہوئی ہے۔ اور سزائے موت جس شخص کو ہوتی تھی اس کے پاس یہ گنجائش تھی گورنمنٹ کی طرف سے، رومی عدالت کی طرف سے، کہ وہ اپنے ساتھ اپنی کمپنی کے لیے 2 غلام رکھ سکتا ہے۔ یہ رومی عدالت جو ہے انہوں نے اجازت دی تھی کہ جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے وہ اپنے ساتھ 2 غلام رکھ سکتا ہے، ریلیٹیو نہیں، 2 غلام، رشتہ داروں کو نہیں، 2 غلام رکھ سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے آخری وقت میں کرسچن کمپنی میں یا کسی کمپنی میں رہے، فیلوشپ میں رہے۔ اور یہاں پر مقدس لوکا جو ہے وہ پہلے ہی بطور غلام رجسٹر ہوا ہے۔ مقدس لوکا جو ہے وہ پہلے ہی موجود ہے وہاں پہ، اور وہ بطور غلام رجسٹر ہوا ہے۔ اور یہاں پر شاید مرکز کو یا تimotheus کو بھی بطور غلام رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ مقدس پالوس رسول کی خدمت کی جائے۔ ویسے بھی وہ بزرگ تھے، ان کی خدمت کی جائے۔ اور یہ رومی عدالت نے گنجائش دے رکھی تھی کہ وہ 2 غلام۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ بطور رشتہ دار تو اس کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو غلام بننا قبول کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے مسیحی بھائی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے وہ غلام نوکر بن کے بھی خدمت کر سکتا ہے،
اور یہاں ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے آخری وقت میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے اور اپنے اسٹیٹس کو بھی گرا رہا ہے کہ نہیں، میں ایک عام شہری نہیں بلکہ غلام بن کر اپنے باس کا یا اپنے باپ کا یا اپنے آقا کا یا اپنے سینئر کی خدمت کر سکوں گا۔ اور یہ مقدس لوکا اور مقدس مرکز جو ہیں یہ اس طرح سے خدمت کرتے ہیں اور فیلوشپ کے لیے ان کو بلا رہا ہے کہ آخری ایام میں جب کسی کو پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو اپنے قریب بلا لے جن سے وہ پیار کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور یہاں مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ اب میرے کوچ کا وقت آ گیا ہوا ہے، میں نے اچھی کشتی لڑ لی ہے، میں قربان ہونے جا رہا ہوں اور لازمی ہے کہ میرے پاس آ جا تاکہ زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ میں اپنے بھائیوں کی یا اپنے بچوں کی قربت میں گزار دوں۔ یہ وجہ ہے کہ مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو بلوا رہے ہیں، پہلی ریزن۔ دوسری وجہ جو ہے مقدس پالوس رسول جو ہیں اپنے جونیئر پاسبان کو بلوا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت جلد قربان ہونے والے ہیں، بہت جلد ان کا سر کاٹ دیا جائے گا، اور کیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جونیئرز کو وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آ کے دیکھ لو کہ مسیحی ہونا کتنا مشکل ہوتا، کہ مسیحی ہونے کی قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو آپ کو بھی اس قسم کے حالات آئیں تو گھبرا نہ جانا۔ پہلی ریزن میں نے بتائی کہ مقدس پالوس رسول مسیحی رفاقت کی وجہ سے اپنے آخری ایام میں اس کو بلا رہے ہیں۔ نمبر دو ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مقدس تیموتھیوس خاص طور پر وہ دیکھ لے کہ کس طرح سے مسیحی ہونے کی قیمت ادا کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ مسیحی ہیں ایسے حالات میں کہ آپ کو مسیحیت کی وجہ سے، مسیحی ایمان کی وجہ سے آپ اظہار ثانی میں ہیں، تو کم از کم آپ کے جونیئر یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے سینئر خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے۔ اور بعد میں تیموتھیوس کی موت جب وہ 80 برس کے تھے، یہاں پر تیموتھیوس 30-35 برس کا ہے، یعنی تقریباً 50 سال بعد یا 45 سال بعد مقدس تیموتھیوس کی موت بھی اسی طرح سے ہوئی کہ وہ افسس کی جو کلیسیاں ہیں ان میں خدمت کر رہے تھے، اور وہ جو ان کا ڈائنا کا جو عرس تھا، جو جشن تھا وہ منا رہے تھے، جو ان کی دیوتی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ افسس جو ہے یہ جو ان کی گاڈ ہے، گاڈس ہے، ان کو جو خدا ہے ان کی، اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو تیموتھیوس اپنی اسٹڈی سے اٹھے، اپنے اسٹڈی روم سے اٹھے اور جا کے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور مقدس تیموتھیوس کو اتنا مارا پیٹا گیا، سنسار کیا گیا کہ وہ مر گئے، اور انہوں نے بھی جان خداوند کے نام پر اور خداوند کے کلام پر قربان کی تھی۔ اور یہ وہ شاگرد ہے جس نے مقدس پالوس رسول کی موت کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک مسیحی اپنی زندگی قربان کرتا ہے۔ پہلی وجہ میں نے بتائی کہ کرسچن فیلوشپ کے لیے بلایا ہے، دوسری وجہ میں نے بتائی کہ وہ موت کو دیکھ لے کہ ایک مسیحی موت کا نظارہ کرے کہ کیسی ہوتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تو میری جو آخری رسومات ہے جنازے کی، فیونرل سروس جو ہے، یہ میرا شاگرد میری سروس کرے گا۔ سو آخری جو ایام ہیں ان میں مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو بلایا ہے، 3 وجہ میں نے بتائی ہیں، اور اس نے کہا میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر۔ نمبر 1 کہ دیکھنا کہ ہم دونوں اکٹھے رہ کے کس طرح سے ایمان شیئر کرتے ہیں، فیلوشپ ہوگی۔ نمبر 2 میری قیمت دیکھ لینا جو میں نے اپنے ایمان کے لیے ادا کی ہے۔ نمبر 3 مجھے سنبھال لینا، میرے جنازے کو
کر دینا، سنبھال لینا۔ یہ 9ویں آیت کے پیچھے 3 ریزنز ہیں، اس لیے یہ 9ویں آیت لکھی گئی ہے۔ پھر 10ویں، 11ویں اور 12ویں آیت۔ 10ویں آیت کا لکھا ہوا ہے کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھیسلونیکے کو چلا گیا۔ اب یہ پہلا شخص ہے جس کو پالوس رسول نے بیان کیا ہے، دماس۔ اب یہ جو دماس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، دوسرے تیموتھیوس 4 باب کی 10ویں سے 13ویں آیت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو دیکھیں دماس کو، تو یہاں پر کولوسیوں کے نام 4 باب کی 14ویں آیت میں اور فیلمن 1:24 میں دماس جو ہے یہ مقدس پالوس رسول کا ہم خدمت رہا ہے۔ یہ جو دماس ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ گیا اور تھیسلونیکے کو چلا گیا۔ یہ دماس غیر مسیحی تھا، یہ مسیحی ہوا، نہ صرف مسیحی ہوا بلکہ یہ خادم بن گیا مقدس پالوس رسول کے ساتھ۔ کولوسیوں کی کلیسیا 4 باب کی 14ویں آیت میں وہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو دماس ہے یہ مقدس پالوس رسول کا کو ورکر ہے، ہم خدمت ہے۔ اب یہ مسیحی ہوا، خادم بنا، ہم خدمت بنا، لیکن مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے بھی 3 ریزنز ہیں، 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ شخص پالوس رسول کو، نہ صرف پالوس رسول کو بلکہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ گیا ہوا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دماس جب مسیحی ہوا ہے تو اس نے مسیحی ایمان کو ایموشنلی قبول کیا ہے، اس نے انٹلیکچولی قبول نہیں کیا۔ دماس کے مسیحی ایمان کے پیچھے اس کے جذبات یا تجربات موجود تھے، لیکن اس کے مسیحی ایمان کو نرش کرنے کے لیے اس نے کہیں سے کوئی تھیالوجی نہیں سیکھی، کوئی ڈاکٹرن نہیں سیکھی، اس لیے اس دماس کا ایمان جو ہے مضبوط نہیں ہو سکا۔ اور آج جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں پوری دنیا میں، وہ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو کسی ایسے استاد کے سپرد کریں جو آپ کو مسیحی الہیات سکھا سکے اور آپ کو مسیحی عقائد سے آگاہ کر سکے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر مسیحی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے تو خدا نے قبول کر لیا ہے، میرے پاس اب سب کچھ آ گیا ہے، میں اب منادی شروع کروں گا۔ ارے بھائی، آپ کی ابھی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ابھی بیبی ہیں، آپ کسی ادارے میں جائیں، کسی ایسے پاسبان کے پاس جائیں جہاں سے آپ علم الہیات کو سیکھیں، آپ مسیحی عقائد کو سیکھیں، آپ مسیحی اخلاقیات کو سیکھیں، پھر آپ جا کے پاسبان بنے۔ مقدس پالوس رسول نے اسی بنا پر کہا تھا کہ اگر کوئی بشپ کا عہدہ چاہتا ہے تو وہ نومرید نہ ہو، اس لیے کہ نومرید جو ہوتا ہے اس کی ابھی نرشمنٹ کرسچن فیتھ میں نہیں ہوتی۔ اس لیے مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ دماس اس لیے چلا گیا ہے کہ دماس جذباتی مسیحی تھا، وہ مسیحی ہوتے ہوئے فوراً وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے، اس نے کہیں سے نہیں سیکھا، اس کی بنیاد ایمان کی بائبل میں نہیں تھی، صرف ایک تجربہ۔ آج میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری زندگی میں خدا نے معجزہ کیا ہے، یا میرے خاندان کی زندگی میں خدا نے معجزہ کیا ہے، یا میں نے لوگوں میں شفا دیکھی ہے، میں نے خدا کو کام کرتے دیکھا ہے تو میں مسیحی ہو گیا ہوں۔ یہ مسیحی ہونے کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ اگر آپ نے تجربہ کر بھی لیا ہے تو آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، یسوع مسیح کو جانیں اور پہچانیں، بعد میں آپ مسیحی ہوں گے تو آپ کا مسیحی ایمان متزلزل نہیں ہوگا۔ اور یہ دماغ جو ہے یہ مسیح کو جانے بغیر مسیحی ہو گیا، اور جب
دنیا کی اٹریکشنز نے اسے یاد کیا، جیسے اسرائیلی لوگ مصر کو تو چھوڑ آئے تھے لیکن مصر ان میں سے نہیں نکلتا تھا۔ یہی حالت ہوتی ہے اگر ہم خدا کو نہیں جانتے اور ہم مسیحی ہو جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتی ہے، واپس جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ دماس اس لیے چلا گیا ہے کہ اس نے سیکھا نہیں ہے۔ نمبر 2، دماس اس لیے واپس چلا گیا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے وقت صرف سبز باغ دیکھے ہیں۔ اس نے مسیحی ایمان پر قائم رہنے کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا کہ اگر میں مسیحی ہو جاؤں گا تو مجھے میرا خاندان چھوڑنا پڑے گا، کہ اگر میں مسیحی ہو جاؤں گا تو مجھے میرا خاندان چھوڑنا پڑے گا، اگر میں مسیحی ہو جاؤں گا مجھے میرے گھر سے نکلنا پڑے گا، اگر میں مسیحی ہو جاؤں گا مجھے میری جائیداد چھوڑنی پڑے گی، اگر میں مسیحی ہو جاؤں گا مجھے اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑیں گے، اگر میں مسیحی ہو جاؤں گا مجھے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اندازہ اس نے نہیں لیا، اور یہ بھی کہ اگر میں مسیحی ہو جاؤں گا تو شاید میرے اوپر اظہار ثانی ہو جائے۔ دماس نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا۔ مسیحی ہوتے ہوئے دماس نے مسیحیت میں سبز باغ دیکھے، لیکن جو مشکلات مقدس پولس رسول اور تیموتھیوس برداشت کر رہے ہیں، دماس نے مسیحیت یا مسیحی ایمان کی جو اظہار ثانی ہے، قیمت ہے اس کی، جو اس کا اندازہ نہیں لگایا کہ مسیحی ایمان مشکلات بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ دماس واپس چلا گیا۔ تیسری وجہ کیا ہے کہ دماس جب مسیحی ہوا ہے تو اس کے اوپر جو بشارت ہوئی ہے وہ ون سائیڈڈ ہوئی ہے، کیونکہ آج بھی بہت دنیا میں ہم خداوند کو جب پیش کرتے ہیں تو ہم صرف یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ مسیحی ہو جائیں گے، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، اور ہم جب مسیحی کسی کو ہونے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم سبز باغ دکھاتے ہیں اور خداوند کی جو محبت ہے وہی دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں دکھاتے کہ ہمارا خدا عدالت کا خدا بھی ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ایک سکہ ہے جس کے دو اطراف ہوتی ہیں، ایک طرف محبت ہے دوسری طرف عدالت ہے، اور ہمارا خدا محبت کا خدا بھی ہے اور عدالت کا خدا بھی ہے۔ اور آج پوری دنیا میں ہم خدا کی محبت کا پرچار تو کرتے ہیں لیکن خدا کی راست بازی کا اور خدا کی عدالت کا ہم پرچار نہیں کرتے۔ دماس کے اوپر جو ایونجلزم ہوا ہے وہ پور ایونجلزم ہوا ہے۔ ہم نے دماس کو مسیحی بنا دیا، لیکن دماس جو ہے اس نے صرف مثبت چیزیں دیکھی اور یہ نہیں دیکھا کہ جب مشکل معاملات آئیں گے، جب خدا عدالت کرے گا یا ہمارے اوپر اظہار ثانی آئے گی، صرف مسیحی زندگی جو ہے وہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج بھی ہے۔ سو اس لیے یہ 3 ریزنز ہیں جو میں نے بتائی ہیں دماس۔ نمبر 1 کہ دماس جب مسیحی ہوا تو اس کی تھیالوجی اور ڈاکٹرن کمزور تھی۔ نمبر 2 اس نے مسیحی ایمان کی لاگت کا اندازہ نہیں کیا، اور نمبر 3 اس کے اوپر پرچار جو ہوا ہے، ایوانجلزم جو ہوا ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دماس واپس چلا گیا، کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھسلونکے کو چلا گیا، اور اس کے بعد کرسکنس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو، اور یہ 2 نام اور بیان کیے ہیں، اور یہ جو کرسکنس ہے اور یہ گلتیا کو چلا گیا ہے اور تیتس دلمتیا کو، یہ جو 2 نام ہیں انہوں نے پالوس رسول کو چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے پالوس رسول کی بلیسنگ سے ایونجلزم جاری رکھنے کا عہد کیا ہے، اور مقدس پالوس رسول نے ان کو کہا ہے کہ دماس چلا گیا ہے، وہ تو چھوڑ گیا ہے، مجھے بھی چھوڑ گیا ہے، خدا کو بھی چھوڑ گیا ہے، لیکن آپ اس طرح کرو، یہ جو 2 اشخاص ہیں کرسکنس اور تیتس، ان دونوں کو، ایک کو گلتیا اور ایک کو دلمتیا، ان دونوں کہا کہ دیکھیں میری تو زندگی اب خدا کے پاس چلی جائے گی،
میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ انجیل کے کام کو جاری رکھو۔ سو تیتس اور کرسپس کو خدا کے بندہ پولس رسول نے اختیار دیا، دعا دی، بلیسنگز دی، اور یہ دونوں خدا کے کلام کی تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور چوتھی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے صرف لوکا میرے پاس ہے، صرف لوکا میرے پاس۔ مقدس لوکا پولس رسول کے پاس کیوں ہے؟ اس کی بھی 3 ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ مقدس لوکا جو ہے یہ طبیب تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ فزیشن ہے، یہ طبیب ہے، اور مقدس پولس رسول کی صحت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی کہ وہ اکیلا رہے۔ ایک تو اس نے اپنی صحت کے بارے میں کہا ہے کہ میرے جسم میں کانٹا سا چبھا ہوا ہے، میں نے جس کے لیے دعا بھی کی ہے کہ یہ ریموو ہو جائے، لیکن خدا نے کہا تھا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور اس فزیکل ڈیزیز جو بھی کمزوری تھی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یا پولس رسول کی صحت کو دیکھنے کے لیے مقدس لوکا نے اپنے آپ کو پولس رسول کا غلام بنایا ہوا ہے۔ مقدس لوکا نے اپنے آپ کو پولس رسول کا غلام بنایا ہوا ہے۔ سو مقدس لوکا جو ہے وہ پولس رسول کے پاس ہے، پہلی ریزن کہ وہ اس کی صحت کو دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، مقدس لوکا جو ہے یہ پڑھا لکھا انسان تھا، اس کی یونانی زبان بہت اچھی تھی، اور یہ مقدس پولس رسول کا بطور سیکریٹری بھی کام کر رہا ہے۔ یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں مقدس لوکا جو ہے ان کو لکھ رہے ہیں، مقدس پولس رسول لکھوا رہے ہیں، اور مقدس لوکا جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 3، کیوں مقدس لوکا جو ہے وہ مقدس پولس رسول کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ مقدس لوکا اپنے بزرگ باپ، اپنے بزرگ استاد سے بشارت کے اصول سیکھ رہے ہیں، وہ مسیحی زندگی کے اصول سیکھ رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنا پر مقدس لوکا جو ہے مقدس پولس رسول کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور یہ تینوں ہی ریزنز بڑی جنون ہیں کہ وہ ان کو طبعی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، وہ ان کے اسکرائب ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور نمبر 3، وہ بشارت کے اصول سیکھ رہے ہیں۔ پھر مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا۔ مرکز کا ذکر یہاں پر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ مرکز سے متعلق تھوڑا بہت جانتے ہیں تو اعمال 13 باب میں جب مقدس پولس رسول، برناباس، سلاس اور مرکز، یہ 4 خدا کے خدام جو ہے یہ پہلا مشنری سفر شروع کرتے ہیں، تو برناباس کا یہ بھتیجا تھا، جو مرکز ہے یہ برناباس کا بھتیجا تھا، اور برناباس یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جائے۔ پولس رسول راضی ہو گئے، اور پولس اور سلاس اور برناباس اور مرکز جو ہے یہ 4 لوگ جو ہیں ایک جگہ پہ گئے ہیں، اور پہلے ہی بشارتی سفر میں مرکز کیونکہ ابھی جوان تھا تو اس کو ہوم سکنس ہونے لگا، یہ اپنے گھر سے اداس ہو گیا، اور وہاں سے پہلا مشنری سفر چھوڑ کر یہ یروشلم واپس آ گیا، اور یہ بات مقدس پولس رسول کو پسند نہیں آئی، اور اس کے بعد دوسرے مشنری سفر میں مقدس پولس رسول اور برناباس میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ برناباس کہنے لگا کہ مرکز کو ساتھ لے لیں، اور پولس نے کہا کہ نہیں، ہم نے مرکز کو نہیں لینا، اس لیے کہ یہ کویٹر ہے، اس نے پہلے چھوڑ دیا تھا، یہ مستقل مزاج نہیں ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اور یہاں یہ جھگڑا جو ہے یہ اتنا بڑا کہ برناباس اور مرکز ایک طرف چلے گئے، اور پولس اور سلاس جو ہیں وہ دوسری طرف فلپی کی طرف چل گئے، اور یہ جھگڑا کافی بڑا، اور یہ جو جھگڑا ہے ابھی چل رہا تھا کہ تیسرے سفر میں پھر مرکز کو جوائن کروا لیا گیا۔ سو یہاں مرکز کو ذکر کرنا یہ ہے کہ پولس رسول جو یہ سمجھتے تھے کہ مرکز کسی کام کا نہیں، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔
पौलुस रसूल ने यहाँ बहुत बड़ा मसीही होने का दावा किया है कि जिस मरकज को मैं समझता था को मेरे किसी काम का नहीं है, वही मरकज जो है अब वो मेरे काम का है। और ये मसीहियों का वतीरा है कि वो अपने उन लोगों को मुआफ़ कर देते हैं जिनसे कभी उनकी कोई शिकायत हो। और मुकद्दस मरकज़ का यहाँ जानबूझकर जिक्र किया है कि वो मुकद्दस मरकज़ जिससे पौलुस खुश नहीं थे, आज वो खुश हैं। वो कहते हैं खिदमत के लिए वो मेरे काम का है, इसलिए उसको भी लेते आना, इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था। फिर उसके बाद छठी शख्सियत है तिखिकुस। ये तिखिकुस जो है, ये क्या कि मैंने उसे इफिसस में भेज दिया है। ये तिखिकुस जो है ये मुकद्दस पौलुस रसूल के जो खतूत हैं उनको कलीसियाओं में लेकर जाता है। कुलस्से की कलीसिया यानी कुलसियों की कलीसिया के नाम खत जो फाइलेमोन को खत देता है, फिर उसके बाद इफिसस की कलीसिया के नाम खत और दीगर कलीसियाओं के नाम खत, ये जो जा रहे हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग पर्सनैलिटी है, ये उसकी डाक लेकर जा रहा है। जो खतूत लिखे गए हैं उनको उनकी जो तरसील है वो ये जो खुदा का खादम है तिखिकुस, इसको ये जिम्मेदारी दी गई है। और वो कह रहे हैं कि मैंने उसको इफिसस भेज दिया है ताकि वो खत लेकर जाए और वहाँ वो पढ़े। तो ये 6 पर्सनालिटीज़ हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। दिमास नंबर 1 है, फिर उसके बाद क्रिस्कुनस नंबर 2, तीतस नंबर 3, लूका नंबर 4, मरकस नंबर 5 और तिखिकुस नंबर 6। ये 6 शख्सियात जो हैं, जो दिमास है उसने तो खुदा और पौलुस रसूल को छोड़ दिया है, और बाकी जो क्रिस्कुनस है वो गलतिया को खुदा का कलाम पेश करने के लिए चला गया। तीतस दलमतिया को बाद में क्रिस्ते का ये पासबान बना, वहाँ पर चला गया। मुकद्दस लूका जो है वो पौलुस रसूल की खिदमत जो है वो कर रहे हैं, और उसके बाद तिखिकुस जो है वो खत लेकर चला गया है। अब आखिरी बात जो मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को कह रहे हैं वो क्या है? 13वीं आयत में, जो चोगा मैं तुरवास में कुरपस के हाथ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो वो और किताबें खास कर रख के तुम्हार लेता आई हूँ। 13वीं आयत, वो चोगा लेता आना, ये चोगा कौन सा है? ये हमारा एशियन गारमेंट है जिसे हम टाट कहते हैं, जिससे बोरियां बनती हैं जिसमें हम गंदम वगैरह डालते हैं, जिसको हम टाट कहते हैं। और ये एक बड़ा सा कपड़ा होता है, उसके सेंटर में एक होल होता है जिसमें से वो सर डाल देते हैं, और वो जो टाट होता है वो काफ़ी गर्म होता है। और सफ़र में, जो मिशनरी सफ़र में पौलुस रसूल इसे इस्तेमाल किया करते थे, और आपको वहाँ तुरवास में छोड़ आए थे। अब वो जेल में उनको सर्दी लग रही है, कैद में उनको सर्दी लग रही है, कमज़ोर भी है, और उसने कहा है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सर्दी लग रही है, लिहाजा वो जो चोगा मैं छोड़कर आया था कुप्रस के यहाँ वो लिया ताकि मेरे जिस्म को गर्मी महसूस हो और मेरे जिस्म को थोड़ा सुकून महसूस होगा। वो चोगा लेता आना जो कुप्रस के यहाँ छोड़ आया था। जब तो आए तो वो किताबें के लिए यहाँ बिबलिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इसका जो सही तर्जमा है वो है तुमार। ये जो तुमार होता है ये रोल होता है ऐसे, और उसको रोल करते जाते हैं, जहाँ से पढ़ लिया है उसको आगे रोल कर देते हैं। और क्योंकि आज तुमार का जो लफ्ज़ है इतना राजुल वक्त नहीं है, इसलिए किताबों का नाम यहाँ दिया गया है, लेकिन यूनानी ज़बान में बिबलिया है जिसका तर्जमा किताबें किया गया है, लेकिन ये तुमार है जो जहाँ से पढ़कर रोल किया जाता था। और उसके बाद जो अगली चीज़ उसने कहा है कि ख़ास कर रख का जो रख के तुमार हैं वो लेताना, ये किताबें, ये मुकद्दस पौलुस रसूल का असासा थे। ये जो चीज़ें हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का असासा थे।
کسی بھی سنجیدہ لیڈر کا جو اثاثہ ہوتا ہے وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ اس کا بینک بیلنس نہیں ہوتا، وہ اس کی کتابیں اور بائبل مقدس ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو سنجیدہ مسیحی ہے، جو لیڈر ہے، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ، اور خاص طور پر آخری ایام میں جب وہ مر رہا ہو تو وہ سہارا، وہ کتابیں، وہ تمہار، وہ کلام جس سے وہ پڑھ کے تسلی حاصل کر سکتا ہے، اس نے کہا وہ لے آنا، کیونکہ میں اب باقی زندگی کے ایام جو ہیں وہ میں اپنی عبرانی بائبل کو پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت یونانی بائبل اور عبرانی بائبل کمپائل ہو رہی تھی۔ بائبل مقدس عبرانی زبان میں تو موجود تھی، لیکن یونانی نسخے جو ہے جو اس کے پاس تھے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو میرے یونانی نسخے ہیں وہ بھی لے آ، اور خاص کر وہ جو رب کے تمہار ہیں جو عبرانی زبان میں ہیں وہ بھی لے آ، تاکہ میں اپنا آخری وقت بائبل مقدس کو پڑھ کے گزارنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اس نے آخری خواہش کی ہے کہ وہ کتابیں خاص کر رب کے تمہار لے آنا، تاکہ میں اپنا وقت خدا کے کلام میں گزاروں۔ اور یہ مسیحی زندگی کے آخری ایام گزارنے کا بہترین اصول ہے کہ اگر آپ بستر مرگ کے اوپر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موت ہو جائے گی، تو مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے آخری وقت گزارنے کا کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو پکڑیں، بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ یہ ایک اور مسیحی اصول مقدس پالوس رسول نے دے دیا ہے کہ جب مسیحی اپنے آخری ایام میں ہو تو اپنی پراپرٹی کو یاد کر کے نہ روئیں، اپنے بینک بیلنس کو یاد کر کے نہ روئیں، اپنے بچوں اور فیملی کو یاد کر کے نہ روئیں، بلکہ آپ اپنا وقت خدا کے کلام کے ساتھ گزاریں۔ باقی سارے کام خدا سنبھال لے گا۔ اگر آپ آرام کے ساتھ جا رہے ہیں، خدا کے پاس جا رہے ہیں، تو باقی چیزوں کی بھی ذمہ داری خدا ہی انتظام کرے گا۔ اس لیے مسیحی ایمان اور مسیحی زندگی یہی ہے کہ اپنا آخری وقت بائبل کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ گزاریں۔ اور یہی اپیل اس نے کی ہے، آخری اپیل، کہ میری کتابیں اور وہ رب کے تمہار لیتا آنا۔ اس حوالے کے 1500 سال بعد، یہ جب مقدس پالوس رسول نے یہ چیزیں منگوائیں تو 1500 سال بعد ولیم ٹنڈیل نے 1536 میں یہی بات کہی تھی، جب اس نے بائبل کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا اور اس کے اوپر یہ چارج لگا، اس کے اوپر یہ الزام لگا کہ تو نے بائبل کو بدل دیا ہے، تو نے کیوں ترجمہ کیا ہے۔ اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں بائبل کا ترجمہ کر کے بائبل ہر عام شخص کے پاس پہنچا دوں، اور ولیم ٹنڈیل نے پہلا ترجمہ کر دیا، اور اس ترجمے کرنے کی بنا پر گورنمنٹ نے اسے جیل میں ڈال دیا، کیونکہ مسیحی ایک سرکاری مذہب تھا، اور جب ان کو موت کا آرڈر آ گیا، سزا ہوئی، تو انہوں نے بھی ایک خط لکھا ولیم ٹنڈیل نے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے گرم کپڑے لے کر آنا، کیونکہ یہاں پر سردی لگ رہی ہے۔ سو یہی جو تاریخ ہے وہ دہرائی گئی، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا کہ گرم کپڑے اور میری بائبل مقدس لے کر آنا، جو میری ذاتی بائبل جس کو میں پڑھتا ہوں وہ لے کر آنا۔ ولیم ٹنڈیل نے بھی اپنی بائبل مقدس کو منگوایا، اور آخری عمر میں اس نے بھی بائبل مقدس کے ساتھ وقت گزارا۔ اور یہ جو کرسچن پرنسپل ہے آخری ایام کا، موت سے پہلے ولیم ٹنڈیل نے اس کی تابعداری کی، اور آج ہمارے لیے بھی یہ اچھا نمونہ ہے کہ ہم بھی خدا نخواستہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں، جو کہ ہوگا، اپنا وقت بائبل کے ساتھ گزاریں۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں جو بائبل مقدس نے آج مقدس پالوس رسول کی زندگی کے وسیلے سے دیے ہیں۔ خداوند ہم سب کو مسیحی زندگی گزارنے اور خاص طور پر
جب ہم بستر مرگ پر ہوں بائبل کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے آمین۔